ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی 4 ستمبر 973 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ البیرونی ایک بہت بڑے محقق اور سائنسدان تھے۔ وہ خوارزم کے مضافات میں ایک گاؤں بیرون میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت کی وجہ سے البیرونی کہلائے۔ خوارزم میں آل عراق کی حکومت ختم ہوئی تو البیرونی نے جرجان کی جانب رخت سفر باندھا اور وہیں اپنی عظیم کتاب آثار الباقیہ مکمل کی۔ حالات سازگار ہونے پر البیرونی دوبارہ وطن لوٹ آئے اور وہیں دربار میں عظیم بو علی سینا سے ملاقات ہوئی۔ البیرونی کا شہر دریائے جیجون، جسے دریائے آمو بھی کہتے ہیں، کے مشرقی کنارے پر واقع تھا۔ اس کے گرد کئی مضافاتی بستیاں تھیں، جن میں ایک بستی کا نام بیرون تھا۔ اس مضافاتی بستی میں ایک یتیم بچہ پرورش پا رہا تھا جس کا نام محمد بن احمد تھا، جو دنیا میں البیرونی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ بچہ شروع ہی سے قدرتی مناظر کا دلدادہ تھا۔ وہ دن بھر باغات میں پھرتا، خوبصورت پہاڑوں پر چڑھ جاتا، صحرا میں دوڑتا بھاگتا اور شام کے وقت جب گھر لوٹتا تو اس کے ہاتھ میں ریحان کی کونپلوں اور ٹہنیوں کا ایک گلدستہ ہوتا جسے وہ ایک پیالے میں سجا دیتا۔ البیرونی کو ان کی والدہ اسی لیے ابو ریحان کہہ کر پکارتی تھیں۔ البیرونی کے والد کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا، لیکن ان کی ناگہانی موت کی وجہ سے البیرونی کی والدہ اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے روزی کمانے پر مجبور ہو گئیں۔ اس کام میں البیرونی اپنی والدہ کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ ایک روز البیرونی کی نباتات کے ایک یونانی عالم سے ملاقات ہو گئی۔ البیرونی نے اسے باغ میں پھول توڑتے اور درختوں کے نیچے پودوں کو کاٹتے دیکھا۔ اس یونانی عالم کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، جناب، آپ ان پھولوں کو کیوں توڑتے ہیں؟ کیا آپ میری طرح ان کو کاٹے بغیر ان کی تصویریں نہیں بنا سکتے؟ یہ سن کر یونانی عالم ہنس پڑا اور کہنے لگا، بیٹے، ان پھولوں اور پودوں کو علم کی خاطر جمع کر رہا ہوں۔ ان پودوں اور پھولوں سے ہم بیماروں کے علاج کے لیے دوائیں تیار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر البیرونی خوش ہوئے اور کہنے لگے، تو آپ نباتات کے عالم ہیں؟ یونانی عالم نے پیار سے کہا، ہاں میرے بیٹے، میرا خیال ہے تمہیں پھولوں اور پودوں سے بہت محبت ہے۔ اس یونانی عالم نے البیرونی کو روزانہ نباتات کے تعلیم دینا شروع کر دی۔ اس وقت البیرونی کی عمر صرف 11 سال تھی۔ 3 سال گزر گئے اور ابو ریحان 14 برس کے ہو گئے۔ اس عرصے میں البیرونی نے یونانی اور سریانی زبان میں مہارت حاصل کر لی اور یونانی عالم سے پودوں کی دنیا کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا۔ طبی علوم کے بارے میں ان کا شوق اور بڑھ گیا۔ یونانی عالم اپنے وطن یونان لوٹنے سے پہلے البیرونی کو فلکیات و ریاضی کے عالم ابو نصر منصور بی علی کی خدمت میں، جو خوارزمی خاندان کے شہزادے تھے، کے پاس لے گیا۔ ابو نصر نے البیرونی کے لیے الگ گھر تعمیر کرایا اور وظیفہ بھی مقرر کیا۔ ابو نصر ہر روز فلکیات اور ریاضی کے علوم سکھاتا رہا۔ ابو نصر نے البیرونی کو مشہور ریاضی دان اور ماہر عبدالصمد کی شاگردی میں دے دیا۔ البیرونی نے ریاضی، علم ہیت، تاریخ اور جغرافیہ میں ایسی عمدہ کتابیں لکھی جو اب تک پڑھی جاتی ہیں۔ ہندو برہمن اپنا علم کسی دوسرے کو نہیں سکھاتے تھے، لیکن البیرونی نے کئی سال ہندوستان میں رہ کر سنسکرت زبان سیکھی اور ہندوؤں کے علوم میں ایسی مہارت پیدا کی کہ برہمن تعجب کرنے لگے۔ البیرونی کی ایک مشہور کتاب قانون مسعودی ہے، جو انہوں نے محمود کے بیٹے سلطان مسعود کے نام پر لکھی۔ یہ علم فلکیات اور ریاضی کی بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کی وجہ سے البیرونی کو ایک عظیم سائنسدان اور ریاضی دان سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ریاضی، علم ہیت، طبیعیات، تاریخ، تمدن، مذاہب علم، ارضیات، کیمیا اور جغرافیہ وغیرہ پر 150 سے زائد کتابیں اور مقالہ جات لکھے۔ البیرونی کے کارناموں کے پیش نظر چاند کے ایک دہانے کا نام البیرونی کریٹر رکھا گیا ہے۔ البیرونی کی دریافتوں کی فہرست خاصی طویل ہے۔ انہوں نے نوعیتی وزن متعین کرنے کا طریقہ دریافت کیا، زاویے کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا، نظری اور عملی طور پر مائع پر دباؤ اور ان کے توازن پر ریسرچ کی۔ انہوں نے بتایا کہ فواروں کا پانی نیچے سے اوپر کس طرح جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ایک دوسرے سے متصل مختلف اشکال برتنوں میں پانی اپنی سطح کیوں کر برقرار رکھتا ہے۔ انہوں نے محیط ارض نکالنے کا نظریہ وضع کیا
اور متنبع کیا کہ زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔